السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو کے اندر جانیں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے ایک سخت دشمن اسلام اور دشمن رسول کا غلام تھا جس کا نام امیہ بن خلف تھا۔ وہ اسلام کے سخت دشمن تھا، مگر جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے اور ان کے آقا امیہ بن خلف کو پتہ چلا، معلوم ہوا، تو سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا اور تکلیف دی۔ کسی چیز کی تکلیف دینے میں اور مصیبت میں ڈالنے میں، پریشانی ڈالنے میں کمی اور کسر نہیں چھوڑی۔ کبھی امیہ بن خلف کا باری آتا، کبھی ابو جہل کا، کبھی اوروں کا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کالے کلوٹے غلام تھے، ہونٹ موٹے اور کیری آنکھ والے، جسم کے اعتبار سے کالے اور کلوٹے تھے، حیثیت اور مقام کے اعتبار سے سب سے نیچے درجہ یعنی غلام کی حیثیت رکھنے والے غلام تھے۔ مگر جب اسلام قبول کیا، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت جب دل میں بسایا، تو وہ مقام و مرتبہ ملا کہ اگر جنت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تو ان کی چلنے کی آہٹ اور چپل کے گھسیٹنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، یہ شان کہاں سے ملا؟ یہ اللہ کی محبت اور دین اسلام کی محبت کو دل میں بسانے کی بدولت یہ اتنا بڑا مقام حاصل ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی محبت کو دل میں بسایا، اللہ کی محبت کو دل میں بسایا، امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ بلال ہمارے معبودوں کے علاوہ کسی اور معبود کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے معبود کو پکارنے کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، ہمارے معبود کو حاجت روا کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، تو امیہ بن خلف ان کو اتنی تکلیف اور مصیبت میں ڈالی، اتنا پریشان کیا کہ کسی چیز کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کبھی امیہ بن خلف کا باری آتا، کبھی ابو جہل کا باری آتا، کبھی اوروں کا باری آتا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو رات میں کوہرے سے مارا جاتا تھا اور دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت میں سیدھا لیٹا کر بڑے بڑے چٹانک ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا تاکہ بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ مگر یہ بلال تھے، یہ بلال حبشی تھے کہ جس کی دل میں اللہ کی محبت گھیر چکے تھے، جس کی دل میں اللہ کی محبت شدت سے بسا ہوا تھا، اللہ کے لیے یہ جیتے تھے، مرتے تھے۔ بلال حبشی کہتے کہ اے دشمنوں، اے ظالموں، میرا جسم کو تم چھلنی کر سکتے ہو مار مار کر، میرے جسم کو مار مار کر تم لوگ چھلنی کر سکتے ہو، مگر میرا دل میں اللہ بسا ہوا ہے۔ یہ بلال حبشی تھے جو کہتے احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب اسی حالت میں ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزر اس طرف سے ہوا تو دیکھ رہے ہیں کہ بلال حبشی کو امیہ بن خلف بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، بہت زیادہ سزا دے رہے ہیں، بہت زیادہ عذاب دے رہے ہیں، بہت زیادہ مار رہے ہیں، سارا بدن مار مار کر چھلنی کر دیا ہے، اتنا سخت عذاب اور مصیبت میں ڈالا گیا ہے۔ بلال حبشی کے آزاد کرانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ اے امیہ بن خلف، تم اس کو آزاد کرنے کے لیے کیا پیسہ لوگے، کیا رقم لوگے؟ امیہ بن خلف نے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت زیادہ رقم مانگنے کی مانگ کی، مگر وہ سارا رقم، اس کے منہ بولے رقم کو حضرت ابوبکر صدیق نے دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کے لیے آزاد کرا دیا۔ آزاد ہونے کے بعد ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اللہ کی اس محبت اور اس نیک عمل کی بدولت اور اسلام کی محبت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ بلال حبشی ہمیشہ مسجد نبوی کی مؤذن منتخب ہوئے، اور سفر حضر میں اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کی ذمہ داری ان کی ہی رہتی تھی۔ آخر وقت میں جب ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے، وفات پا چکے، اس کے بعد بلال حبشی مسجد نبوی کو خالی دیکھ کر اپنے دل کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، خالی دیکھ کر بے قرار ہو جاتے تھے۔ تو اس بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے بلال حبشی نے سوچا کہ اب زندگی کے جتنے دن باقی ہیں، بقیہ زندگی اب مجھے فی سبیل اللہ جہاد میں گزارنا چاہیے۔ اسی نیت سے ملک شام کی طرف آپ چلے گئے، اور ایک مرتبہ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کے خواب میں تشریف لائے۔ بلال حبشی سے کہا، بلال حبشی کیا بات ہے، میرے پاس ملاقات کے لیے نہیں آتے ہیں، کیا ظلم ہے؟ آنکھ کھولتی ہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پہنچے، مدینہ المنورہ میں آئے، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فرمائش کہ آپ اذان فجر دیجیے، اذان فجر دینے کی مانگ کیا،
تو لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمائش پر اذان دینا شروع کیا۔ بلال حبشی کے وہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے اذان سن کر سارے مدینہ المنورہ شہر میں کوہرام مچ گیا۔ بچے بوڑھے عورتیں بھی روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل گئے کہ رسول اللہ کی دور پھر سے آ گیا ہے، رسول اللہ کی دور کے اذان سننے کو ملی ہے۔ اسی وجہ سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا۔ اسلام حیثیت، دنیاوی مقام، کالے یا گورے یا امیر یا مالدار، امیر غریب فقیر، یہ حیثیت یہ معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ اسلام کے اندر یہ معنی ہے کہ کس کے اندر کتنا ایمان مضبوط ہے، کس کے دل میں کتنا اللہ کی محبت بسا ہوا ہے، کس کے اندر کتنے رسول اللہ کی محبت بسا ہوا ہے، قرآن کی محبت بسا ہوا ہے، حدیث کی محبت بسا ہوا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کی محبت بسا ہوا ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے دنیا میں جیتے مرتے ہیں، تو پھر یہ شخص دنیا میں چلتا ہے تو ان کی قدموں کی چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اس لیے کہا کہ ایمان ہونا شرط ہے۔ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے مال کی ضرورت نہیں، دولت کی ضرورت نہیں، شہرت کی ضرورت نہیں، اور امیر ہونے کی ضرورت نہیں، بادشاہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں آخرت میں کامیابی ہونے کے لیے ہمارا ایمان مضبوط ہونا ہے۔ ہمارے اندر ایمان، اللہ کی محبت کا جذبہ، رسول اللہ کی سنتوں کا طریقہ، حضرات صحابہ کی طریقہ ہمارے اندر ہوگا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس واقعے سے آپ کتنا سبق لیے ہیں، کتنا آپ کو اس میں جانکاری میں اضافہ ہوا ہے، ضرور آپ کمنٹ کر کے بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کو بھی شیئر کر دیجئے، فالو اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔